فواد پورا راستہ گم سم بیٹھا رہا، کچھ نہیں بولا۔ گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ بالکل ٹوٹ سا چکا تھا۔ 6 مہینے کی تگ و دو کے بعد وہ مہر النساء کے پاس پہنچا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی تھی کہ وہ اسے ہر حال میں قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن مہر النساء کے انکار نے اس کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ کر دی کہ مزمحل سا ہو کے اپنے بیڈ پہ گرا۔ اپنے اوپر باندھے سارے ضبط وہ کھو چکا تھا۔ اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اگلے روز اس نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ اس کے بھائی کی فیملی پہلے سے ہی جرمنی میں رہتی تھی۔ یہ سن کے اس کے والد نے فوراً سے حامی بھر لی۔ وہ خود چاہتے تھے کہ فواد چلا جائے۔ ڈیڈ، میں وہاں جاتے ہی بھابھی کی بہن سے نکاح کر لوں گا۔ آپ لوگ یہی چاہتے تھے۔ مجھے اب اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہر النساء نے جو چوٹ اسے دی تھی وہ پاکستان میں رہ کے خود کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ مہر النساء کھانا بنانے سے پہلے ٹومی کو کھانا دیتی تھی۔ وہ کتے سے پہلے پہل بہت ڈرتی تھی، لیکن پچھلے 1 مہینے سے اسے کسی چیز سے خوف نہیں آتا تھا۔ ٹومی کے پاؤں پہ پتھر لگنے سے چوٹ لگ گئی تھی۔ مہر النساء نے پہلے اسے دوا لگائی، پھر اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ درد کے مارے منہ سے یوں آوازیں نکال رہا تھا جیسے درد اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس بے زبان جانور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ مہر النساء نے جب اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پہنچے تو وہ کتا اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ مہرو اس سے ڈرتی ہے۔ پھر جب مہر النساء نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہا تو وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ بڑی احتیاط سے وہ کھا رہا تھا کیونکہ مہر النساء کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ شاید اندر کا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ کتے نے بھی اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب حازم لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ ٹامی کو مہرو کے ہاتھ سے کھانا کھاتا دیکھ کر ایک حیرت کا جھٹکا اسے لگا تھا۔ مہر النساء حازم کو دیکھ کے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ وہ بھی کچن میں اس کے پیچھے گیا۔ شاپر شیلف پہ رکھے۔ مہرو اپنے ہاتھ صابن سے دھو رہی تھی تاکہ ڈنر بنا سکے۔ جانے من، آج ڈنر رہنے دو۔ آج ہم اسپیشل ڈنر کریں گے۔ ان شاپرز میں کچھ ریڈی میڈ ہے، بس جلدی سے ٹیبل پہ لگا دو۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بہت خوشگوار موڈ میں وہ لگ رہا تھا۔ مہر النساء نے کھانا ڈشز میں ڈالا، ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا، خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ، آنکھوں کو آنکھوں سے چار کرنے دو، روکو نہ ٹوکو نہ، مجھ کو پیار کرنے دو۔ بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے وہ بڑی ترنگ میں یہ گانا گا رہا تھا۔ چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مہر النساء خاموشی سے ہی کھانا کھا رہی تھی۔ جانتی ہو مہر النساء، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنا خوش ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اظہار کیسے کروں۔ جھوموں، ناچوں، گاؤں، کیا کروں؟ حازم کا کھلا کھلا سا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن مہر النساء کو اس کی خوشی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے لاتعلق بنی اپنا کھانا کھاتی رہی۔ سویٹ ہارٹ، پوچھو گی نہیں مجھ سے میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ حازم نے جب مہر النساء کو بالکل انجان بنے دیکھا تو خود ہی پوچھنے لگا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کھانا وہ کھا چکی تھی، بس پانی پی رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں اس بات سے غرض ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم شادی شدہ ہو، اپنی ازدواجی زندگی بہترین گزار رہی ہو۔ اب اگر فواد نے بھی شادی کر لی ہے تو تمہیں اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر اپنا موبائل آن کر کے اس نے مہر النساء کے سامنے رکھ دیا، جہاں فواد کے نکاح کی ویڈیو چل رہی تھی۔ مہر النساء نے گلاس ٹیبل پہ رکھا اور بے ساختگی سے موبائل پکڑ کے دیکھنے لگی۔ چند لوگوں کی موجودگی میں فواد نکاح نامے پہ سائن کر رہا تھا۔ مہر النساء کو لگا کہ وہ سانس لینا بھول گئی۔ لگ رہا تھا کہ آج اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہے۔ مہر النساء کا اترا چہرہ دیکھ کے حازم ہنسنے لگا۔ کیا ہوا جانے من، رونا آ رہا ہے؟ دکھ ہو رہا ہے؟ ویسے وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، 6 ماہ سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، کسی مجنوں کی طرح لیلا لیلا پکار رہا تھا، اور لیلا نے ملتے ہی بیچارے کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ کہہ کے وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ مہر النساء کو تو یوں تھا جیسے بے جان سی ہو گئی ہو۔ مجنوں میاں نے سوچا بھی نہیں کہ جب لیلا ہی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو کیوں نہ لیلا ہی بدل لی جائے۔
حازم جتنے طنز کے نشتر سے اسے زخمی کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ مہرالنساء اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ سو سویٹ میری جان، آج ہی تو ٹھیک سے جان نکلی ہے تمہاری۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے جب کسی کا محبوب اس سے چھنتا ہے تو کیسا لگتا ہے، کیسا درد اٹھتا ہے، دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آج تم سوگ مناؤ مہرالنساء، اور میں جشن مناؤں گا، یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگا۔ اسد نے اتنے غصے سے یسریٰ کو دیکھا کہ وہ ڈر سی گئی۔ تم ہو کیا چیز جو میں اسد غفار، ایک خاندانی رئیس، ایک مشہور فلم اور ڈرامہ ڈائریکٹر، تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، ایک 2 ٹکے کی ایکٹریس سے؟ میرے خاندان کا نام معززین میں لیا جاتا ہے، ہماری ایک عزت ہے معاشرے میں، ایک مقام ہے۔ اسد کا لہجہ رعونیت سے بھرپور تھا۔ یسریٰ کا دل تو چاہا کہ کہہ دے کہ اتنے ہی خاندانی رئیس ہو تو کیوں مجھ جیسی 2 ٹکے کی ایکٹریس کے ساتھ ہوٹل میں جاتے ہو؟ تب تمہاری خاندانی عزت اور وقار کو فرق نہیں پڑتا؟ سر مجھے آپ سے صرف نکاح کرنا ہے، آپ اسے خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی طلاق دے دیجیے گا، لیکن میں بار بار زنا جیسا گناہ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے ایک پاکیزہ رشتے میں ڈھالنا چاہتی ہوں۔ اوہ یو شٹ اپ یسریٰ، ہم صرف ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تمہیں پیسے ملتے ہیں جس سے تمہاری ماں بہن عزت کی زندگی جی رہی ہیں، اور مجھے… اسد کی بات یسریٰ نے کاٹتے ہوئے کہا، میں فلم سے کما رہی ہوں اور میری فلم سے آپ کو شہرت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خوب مل رہا ہے، یا تو آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا پھر میں صرف فلم کی حد تک آپ کی پابند رہوں گی، اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کے یسریٰ وہاں سے چلی گئی۔ بہت چالاک بنتی ہے سالی، میں نکاح کر لوں اور بعد میں یہ میڈیا میں اس کی دھوم مچا کے مجھے سب کے سامنے اسے مقام دینے پہ مجبور کر سکے۔ ایک فلم کیا ہٹ ہو گئی، خود کو نہ جانے کون سی ریما خان سمجھنے لگی ہے۔ اسد نے غصے سے سگریٹ جیب سے نکال کے منہ میں لیا۔ یسریٰ نے ہمت کر کے زبان کھول ہی دی، اور اسے اس بات کا فائدہ بھی ہوا تھا کیونکہ اب وہ اسد کی دوسری فلم میں کام کر رہی تھی۔ پہلی فلم کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ ابھی تک سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی تھی، اب تو اسد بھی کچھ یسریٰ کے سامنے جھکنے پہ مجبور تھا، کیونکہ وہ اپنی اداکاری سے سین میں جان ڈالنا اچھے سے جانتی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اس نے یسریٰ کی فلم سے کروڑوں کمائے تھے اور ابھی تک کما رہا تھا، اس لیے اب وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن اسد کو اپنا رویہ یسریٰ سے ٹھیک کرنا پڑا۔ شوٹ کے بعد اسد نے اسے اپنے آفس میں بلا کے بڑی نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے تمہاری بات پر بہت غور کیا ہے یسریٰ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب گناہ ہے۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، نو ڈاؤٹ کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن دیکھو نا یار، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے کچھ تقاضوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایکچولی میری وائف میری کزن بھی ہے، اور میرے والد نے میرے حصے کی ساری جائیداد میری بیوی کے نام کر رکھی ہے۔ کہ میں ایک ڈائریکٹر ہوں، اس لیے ہماری فیملی اور خاص طور پہ بیوی ہمارے لیے انسیکیور ہوتی ہیں۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم صرف فلم کرو، اس کے علاوہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن یسریٰ میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بھی ایسے ہی کام کریں۔ تم اگلے 5 سال تک کا کانٹریکٹ میرے ساتھ سائن کرو، میں تمہیں فلم کے پیسے بھی بہت اچھے دوں گا۔ اسد کو پہلی بار یسریٰ نے اپنے سامنے کچھ بے بس سا محسوس کیا تھا۔ مجھے آپ کی بیوی بننے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے، مجھے بس گناہ سے بچنا ہے، جتنا میں بچ سکوں۔ پہلی بار میری مجبوری تھی، میری والدہ کی زندگی کا سوال تھا، اس کے بعد مجھے اپنی بہنوں کی عزت کے لیے تحفظ چاہیے تھا، ایک گھر کی ضرورت تھی، لیکن اب میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہمارے کانٹریکٹ کو 6 ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یسریٰ نے اپنے اس اعتماد کو ختم نہیں ہونے دیا تھا، نہ خود کو اسد کے سامنے پسپا کیا تھا۔ اسد سامنے بیٹھی لڑکی کے اعتماد کو دیکھ کے حیران ہوا تھا، وہ اسے لاجواب سا کر گئی تھی۔ ذکی کے دوسرے ڈرامے کی ریٹنگ بھی بہت اوپر جا رہی تھی، وہ جان توڑ محنت کر رہا تھا، ذہن میں بس اب ایک ہی بات تھی کہ اپنے بل بوتے پر اپنا نام اور مقام بنانا ہے۔ منظور صاحب کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ذکی کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ منظور صاحب کے آفس میں کسی کام سے گیا
تو وہاں سجیلا پہلے سے موجود تھی۔ سجیلا کو دیکھ کر ذکی وہیں رک گیا۔ آؤ آؤ ذکی، سجیلا کو تو تم جانتے ہی ہو، آج سے یہ ہمارے لیے کام کریں گی۔ منظور صاحب نے بڑی خوشی سے یہ بات ذکی سے کہی۔ اوکے سر، اگر یہ آپ کے ساتھ کام کریں گی تو مجھے آپ معاف کریں، میں آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری۔ ذکی یہ کہہ کے چلا گیا۔ سجیلا حیران رہ گئی۔ ذکی نے ذرا سی بھی مروت نہیں دکھائی تھی۔ منظور صاحب نے بھی سجیلا کو کھرا جواب دے دیا کہ وہ ذکی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنی بڑی اہانت سجیلا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسد سے بھی وہ فلم کے لیے کہہ چکی تھی اور اسد نے بھی اسے کوڑا جواب دے دیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا اس نے یسریٰ کو ہرانے کے لیے، لیکن سجیلا کی ہر چال اسی پر الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ سجیلا کے دن اب میڈیا پہ پورے ہونے لگے تھے۔ عمر بھی بڑھ رہی تھی، نئی خوبصورت اور ٹیلنٹ والی لڑکیاں آگے بڑھنے لگی تھیں۔ لوگ اب انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میڈیا پہ صرف چڑھتے سورج کو ہی سلام کیا جاتا ہے۔ 12 سال سجیلا نے اپنا عروج دیکھا تھا اور اب اس کا زوال شروع تھا، لیکن ایسے حالات میں ٹاپ پر رہنے والی ہیروئن اپنی ہار برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں۔ سجیلا نے ڈرنک زیادہ کرنا شروع کر دیا، ہر وقت نوکروں پہ چلاتی رہتی، پھر ماڈلنگ کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہاں بھی اسے یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ جب آپ کے لائق کوئی کام ہوگا تو ضرور بتائیں گے۔ یہ سن کے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیا مطلب میرے لائق کام ہوگا؟ تو میں آپ کو فارغ نظر آتی ہوں؟ میں سجیلا ہوں، مشہور ایکٹریس سجیلا۔ ڈائریکٹرز میرے آگے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں، مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کام کی فرصت ہی نہیں ہے تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں محترمہ، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کے اس شخص نے اپنی جان چھڑائی تھی۔ سجیلا اس کی کرسی کو ٹھوکر سے گرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس شخص کو سجیلا کی ذہنی حالت پہ شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا، شادی بھی کر لی اس نے۔ نہیں فواد، مہر النساء رونے لگی۔ تمہیں میری آنکھیں پڑنی چاہیے تھیں، میں بے بس ہو گئی تھی ایک ماں کے آنسو دیکھ کر۔ میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جا پائی، ایک ماں کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ تمہیں کیوں لگا کہ تمہاری مہرو تم سے محبت نہیں کرتی؟ تم نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ کیوں سمجھ لیا؟ فواد کے بچھڑنے کے غم کا احساس مہر النساء کو اب شدت سے ہو رہا تھا۔ کچھ دن تک تو واقعی وہ سوگ ہی مناتی رہی۔ حازم نے بھی اسے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، لیکن مہرو اب زندگی سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ ایک بار حازم کی آنکھ مہر النساء کے کہکہوں پر کھلی۔ خاموشی میں بس اسی کے کہکہے گونج رہے تھے۔ جب حازم نے اٹھ کر کھڑکی کھولی، کیونکہ ہنسنے کی آوازیں باہر لان سے آ رہی تھیں، تو مہر النساء شرمینہ کی قبر پہ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ برا مان گئی ہو شرمینہ؟ ارے مذاق کیا تھا میں نے، دیکھو تو میں ہنس رہی ہوں۔ اگر سنجیدہ ہوتی تو کیا یوں ہنس کے تم سے بات کرتی؟ میں نے تم سے مذاق کیا تھا شرمینہ، لیکن تم نے تو میری زندگی ہی مذاق بنا دی۔ دیکھو آج قسمت نے میرے ساتھ کیسا مذاق کیا۔ میں تمہیں بے وقوف بنا کے گھنٹوں تمہاری باتیں یاد کر کے ہنستی تھی کہ کیسی بے وقوف لڑکی ہے جو میری باتوں کو سچ سمجھ لیتی ہے۔ میں نے تمہاری معصومیت کا مذاق اڑایا تھا، اور آج قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ دیکھو شرمینہ، میرے ہاتھ دیکھو۔ مہرو اب رونے لگی۔ شرمینہ کی قبر پر بیٹھی اپنے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی تھی، دیکھو میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ میرے ان ہاتھوں نے آج مجھ سے میری محبت چھین لی، میرے ان ہاتھوں نے مجھ سے آج میرا فواد چھین لیا۔ تم چپ کیوں ہو شرمینہ؟ ہنسو، مجھ پہ زور زور سے ہنسو۔ شرمینہ جیسے میں ہنستی تھی۔ تم کیوں سوئی ہوئی ہو؟ اٹھو نا شرمینہ، مجھ پہ ہنسو۔ مہرو اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ہذیانی سی کیفیت میں جا چکی تھی۔ حازم کے ہوش اس کی دیوانگی دیکھ کے اڑنے لگے۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں سے شرمینہ کی قبر کی مٹی ہٹانے لگی تھی۔ حازم فوراً سے کمرے سے نکل کر لان میں پہنچا۔ مہرو کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے کرنے لگا، لیکن آج تو وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے حازم!
شرمینہ جیت گئی ہے. وہ معصوم تھی اس لیے میری باتوں کو سچ سمجھ بیٹھی. آج وہ جیت گئی ہے، میں ہار گئی ہوں. میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں. مجھے شرمینہ سے معافی مانگنی ہے ورنہ میرا فواد مجھے نہیں ملے گا. شرمینہ مجھے معاف کر دے گی تو مجھے چین آ جائے گا. مجھے چین نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی. حازم، مجھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے، مجھے چھوڑو. وہ پوری قوت لگا کر اپنا آپ چھڑوا رہی تھی. حازم کے وہ قابو سے باہر ہو رہی تھی. وہ مضبوطی سے اسے تھامنے کی کوشش کر رہا تھا. پاگل ہو گئی ہو تم، مر چکی ہے شرمینہ. اتنا شوق ہے اس سے معافی مانگنے کا تو اس کے پاس جا کے مانگو، اور وہ تم مرے بنا نہیں جا سکتی. ختم کرو اپنا پاگل پن، بند کرو یہ ڈرامہ. حازم نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. وہ مہرو کو ہوش میں لانا چاہتا تھا. سچ کہہ رہے ہو تم، میں اس سے ایسے کیسے مل سکتی ہوں؟ مرے بنا اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ حازم کی گرفت کمزور ہوتے ہی مہرو اپنا آپ چھڑوا کر بھاگتے ہوئے اندر گئی تھی. حازم اس کے پیچھے دوڑا تھا. وہ اوپر کا زینہ تیزی سے چڑھ رہی تھی. مہرو، کہاں جا رہی ہو تم؟ رکو. حازم اس کے پاگل پن سے زچ ہو رہا تھا. وہ چھت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ پہنچ گئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی دیوار کے پاس پہنچ گئی جس کے نیچے لان تھا. حازم کی یہ دیکھ کر جان پر بنی تھی. مہرو، وہ اس کی طرف تیزی سے لپکا تھا، لیکن اس وقت تک مہرو دیوار پر کھڑی ہو چکی تھی. شرمینہ، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں. یہ کہہ کر مہرو نے آنکھیں بند کی اور اگلا قدم ہوا میں معلق ہوا تھا. اس سے پہلے کہ وہ خود کو موت کے حوالے کرتی، حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تھا. وہ حازم کے اوپر جا گری. وہ جانتا تھا اس لیے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا. وہ زمین پہ نہیں گری تھی. پھر اسے چھوڑ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. کیا حرکت کر رہی تھی تم یہ؟ پہلے اپنی وجہ سے شرمینہ کو حرام موت پہ اکسایا تم نے، اور اب خود بھی حرام موت مرنے جا رہی ہو. وہ چلا کے بولا تھا. مہرو کو نہ تھپڑ کا اثر تھا نہ اس کی کیفیت میں کوئی بدلاؤ آیا تھا. مجھے مر جانے دو حازم. میرا فواد مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے. میں نے تم سے تمہاری محبت چھینی تھی. دیکھو مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی. مجھے لگا تھا فواد میری آنکھیں پڑھ لے گا، وہ میری مجبوری کو سمجھے گا، لیکن اس نے شادی کر لی. تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا حازم. میں نے تم سے تمہاری محبت کو چھینا تھا. آج مجھ سے میرا پیار چھن گیا. تمہارا بدلہ پورا ہو گیا. اب مجھے شرمینہ کے پاس جانے دو. مجھے اس سے معافی مانگنی ہے. مہر النساء بتدریج روئے جا رہی تھی. روتے روتے اب اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی. اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں. مہرو، حازم نے جیسے ہی اسے اپنے حصار میں لیا وہ حازم پہ ہی گر کے بے ہوش ہو گئی. حازم نے اسے سنبھالا، اسے اٹھا کے نیچے کمرے میں لے آیا. بیڈ پہ لٹا کے پہلے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن پھر نہ جانے اس بات کا خوف ستایا کہ کہیں وہ دوبارہ سے چھت پہ نہ چلی جائے. وہ واپس اس کے کمرے میں چلا گیا. مہر النساء کے پاس جا کے بیٹھ گیا. سوئے ہوئے بھی وہ ہچکیاں لے رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. پہلی بار حازم کو اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا. نہ جانے کیوں پہلی بار مہرو کی آنکھوں میں آنسو اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے. اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھنے لگا. اس کے بارے میں سوچنے لگا. محبوب کی جدائی کا غم خود سہ چکا تھا، اس لیے مہر النساء کی تکلیف کا اندازہ بھی اچھی طرح سے لگا سکتا تھا. پہلے دل میں یہ پشیمانی بھی ہوئی کہ کاش فواد کی شادی کی ویڈیو اسے نہ دکھاتا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت روئے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی جان لینے کا سوچ لے گی. پہلی بار وہ بڑی غور اور لگاوٹ سے مہر النساء کے چہرے پہ نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ اسے بے رونق سا لگ رہا تھا. پچھلے 6 ماہ میں حازم نے اسے سزا ہی تو دی تھی، ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا اس پر، لیکن اب لگ رہا تھا کہ مزید اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر پائے گا. پوری رات وہ صرف مہر النساء کے بارے میں ہی سوچتا رہا. فاضل یسریٰ کے ساتھ گاڑی میں ریسٹورنٹ کھانا کھانے جا رہا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ بل یسریٰ بھرے گی.
آپ کو شرم نہیں آئے گی ایک لڑکی سے بل بھرواتے ہوئے؟ یسریٰ نے اسے کچھ غیرت دلانی چاہی۔ بالکل شرم نہیں آئے گی، کیونکہ لڑکی کماؤ پوت ہے، اس سال ایوارڈ یافتہ بھی ہونے والی ہے، تو مجھے بھلا کیوں شرم آئے گی؟ میں تو ڈٹ کے کھاؤں گا اور منگواؤں گا بھی سی فوڈ، کیونکہ اس سے بل زیادہ بنتا ہے۔ فاضل کی ڈھٹائی پہ وہ مسکرانے لگی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس بار ایوارڈ مجھے ملے گا؟ یسریٰ کو فاضل کی پیش گوئی پر حیرت تھی۔ بچہ، ہم بہت پہنچے ہوئے شاسترک ہیں، ہماری بھوشن وانی 100% درست ہوتی ہے بچہ، فاضل نے کسی پہنچے ہوئے تانترک کی طرح سے کہا۔ یسریٰ ہنسے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ فاضل کے گھر سے کال آ رہی تھی۔ فاضل نے فون دیکھا تو سنبھل سا گیا۔ فاضل کے گھر سے کال آ رہی تھی۔ فاضل نے فون دیکھا تو سنبھل سا گیا۔ جی امی، لیکن امی میں تو ایک دوست کے ساتھ ہوں، وہ مجھے زبردستی کھانے پہ لے جا رہا ہے، حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میری امی روز روز بازار کا کھانا کھانے سے منع کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مجھے لے آیا، تو اب میں کیا کروں؟ تم گھر پہنچتے ہو یا پھر؟ فاضل کی والدہ اتنے بلند لہجے سے بولیں کہ یسریٰ کو آواز بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ اوکے، آ رہا ہوں۔ کیوں ہر وقت اتنی زور سے چیختی ہیں؟ بچے کی جان لیں گی کیا آپ؟ فاضل نے مصنوعی خوفزدہ ہو کے کہا، پھر فون بند کر دیا۔ چلو بچ گئیں تم ایک بل دینے سے۔ فاضل آپ مجھے میرے فلیٹ پہ ڈراپ کر دیں؟ یسریٰ نے فوراً سے مشورہ دیا۔ کیوں بھائی، ڈر گئی ہو میری ماں سے؟ دیکھو بے شک وہ غصے کی بہت تیز ہیں، گھر کی ڈور بیل بجاتے دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے میری اماں کی جوتی میرے پاس پہنچتی ہے، اور اماں بعد میں، لیکن پھر بھی مہمانوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت سویٹ ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، اس لیے کھانا میرے گھر کھا لو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فاضل کی بات سن کر بھی اسے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے۔ نہیں فاضل، آپ مجھے میرے ہی گھر چھوڑ دیں۔ اب تم چپ ہو جاؤ بچہ، اور خاموشی سے ہماری آگیا کا پالن کرو۔ فاضل پھر سے مذاق شروع کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ مناسب سا علاقہ تھا، گھر بھی پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ یسریٰ کو تو لگا تھا کہ وہ کسی بنگلے میں رہتا ہوگا۔ یسریٰ بھی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ڈور بیل پہ دروازہ ایک 17 سالہ لڑکی نے کھولا تھا، جس کی شکل فاضل سے بہت مشابہ تھی۔ ہائے چھٹکی، اماں کا غصہ کیسا ہے؟ فاضل کے سوال پر وہ اشارے سے منہ پھلا کر دکھانے لگی۔ باپ رے باپ، آج تو خیر نہیں ہے میری۔ فاضل کے کہنے پہ وہ لڑکی اشارے سے ہاتھ نفی میں ہلانے لگی۔ ابھی یسریٰ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکی منہ سے کچھ کیوں نہیں بول رہی، لیکن وہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے۔ یسریٰ کو بھی ان کی تقلید میں آگے جانا پڑا۔ سامنے لاؤنج کا دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے ایک لیڈیز چپل باہر آئی، جو سیدھا فاضل کے کندھے پہ لگی۔ کمال کا نشانہ ہے اماں آپ کا بھی، مجال ہے کہ کبھی چوک جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے عام سے حلیے میں بیٹھی خاتون کے پاس چلا گیا۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا، وہ غصے سے بولی، لیکن سامنے دروازے پہ متذبذب سی کھڑی یسریٰ کو دیکھ کر فاضل سے ابرو اچکا کے پوچھنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ کہیں یہ وہی تو نہیں؟ ہاں وہی ہے، آپ کی بہو، ابھی نکاح کر کے سیدھا یہاں لایا ہوں تاکہ اپنے چرن چھو کر آشیرواد دے سکیں۔ یہ بات سنتے ہی یسریٰ کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا تھا۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، معلوم ہے مجھے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری اولاد میں لاکھ برائیاں سہی، پر یہ کام کبھی نہیں کر سکتی، اتنا اعتماد ہے مجھے۔ چلو شکر ہے، اتنا تو بھروسہ آپ نے مجھ پہ کیا ہے۔ تم کیوں دروازے کے پاس جم کے کھڑی ہو؟ یہ میری اماں ہے، بے فکر رہو، صرف مجھے ہی مارا جاتا ہے، تم بالکل سیف ہو۔ فاضل یسریٰ کو ہونک بنا دیکھ کے بولا۔ ہاں بیٹا تم فکر مت کرو، اندر آ جاؤ۔ ان کا لہجہ پل میں شیریں ہوا تھا۔ پھر اسی 17 سالہ لڑکی سے وہ مخاطب ہوئیں۔ انابیہ، کھانا لگاؤ بیٹا، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ وہ لڑکی سر اس بات میں ہلاتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ یسریٰ خرامن خرامن قدم اٹھاتی ہوئی فاضل کی والدہ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں سلام کیا۔ وہ یسریٰ سے گلے لگ کے ملی۔ تمہاری فلم نے تو مجھے رلا ہی دیا تھا،
3 راتیں میں روتی رہی ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ہاں، اور ان 3 راتوں میں اماں نے رات 3 بجے بھی مجھے جگا کے یہی کہا کہ کمبخت تو اس وقت کہاں تھا جب بچی اتنا رو رہی تھی؟ کس بات کا ہیرو بنا ہوا تھا جب ایک لڑکی کے آنسو تجھ سے صاف نہ ہو سکے؟ فاضل بے چارگی سے منہ بنا کے کہہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ہاں تو کیا غلط کہا تھا میں نے؟ اچھا اماں، اب کان چھوڑیں اور کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ فاضل کا کان چھوڑ کر وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ فاضل نے یسریٰ کو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یسریٰ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا ٹیبل پر اس 17 سالہ لڑکی اور فاضل کی والدہ نے لگایا تھا۔ وہ لڑکی فاضل کی بہن تھی۔ کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام دیکھ کے یسریٰ کو حیرت ہوئی تھی۔ 4-5 ڈشز بنی ہوئی تھیں، جیسے اس کی آمد کی پہلے سے انہیں خبر ہو۔ یہ خیال بھی فاضل کی والدہ کی اگلی بات پر سچ ثابت ہوا۔ صبح سے اس لڑکے نے دہائی ڈال رکھی تھی کہ اماں کھانا مزے کا بنائیے گا، میری دوست نے پہلی بار ہمارے گھر آنا ہے۔ اور جب میں نے فون پر پوچھا کہ کب پہنچ رہے ہو تو کہنے لگا دوست نے کھانے پہ بٹھا لیا۔ مجھے تو اس وقت اس پہ اتنا غصہ آیا کہ پوچھو ہی مت۔ یسریٰ ان کی بات سن کر حیرت سے فاضل کو دیکھنے لگی، جس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں تھی۔ یسریٰ نے اپنے ساتھ خاموش بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا۔ آپ پڑھتی ہو؟ یسریٰ کے سوال پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کون سی کلاس میں؟ اس سوال پر اس نے ہاتھ کی دونوں انگلیاں دکھا کر 11 کا ہندسہ بنا کے بتایا۔ جو خیال یسریٰ کے ذہن سے گزرا تھا، فاضل کے اگلے جملے نے اس کی تصدیق کر دی۔ نمرا گونگی ہے یسریٰ، بول نہیں سکتی۔ یہ بات کہتے ہوئے پہلی بار فاضل خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اوہ آئی سی۔ یسریٰ چپ سی ہو گئی۔ کھانے کے دوران بس فاضل کی والدہ ہی باتیں کرتی رہیں۔ کافی باتونی قسم کی خاتون تھی۔ یسریٰ کو فاضل کے گھر کا سادہ سا ماحول بہت اپنا اپنا سا لگا تھا۔ صبح جب مہر النساء کی آنکھ کھلی، حازم اس کے برابر میں ہی سو رہا تھا۔ مہر النساء کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا رکھی تھیں کہ اگر وہ اٹھ کے کہیں جائے تو وہ جاگ جائے۔ مہرو نے اپنا ہاتھ بہت دھیرے سے اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا، لیکن وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اسے دیکھ کے پوچھنے لگا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ مہر النساء چپ ہی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حازم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مہر النساء چپ تھی۔ تم پہلے ناشتہ کر لو، پھر مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ حازم کا لہجہ پہلی بار طنز سے مبرا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناشتہ مہر النساء نے رفت بیگم کے ساتھ ہی کیا تھا۔ اس نے حازم کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ حازم نے دروازہ کھولا، کمرے سے باہر آ گیا۔ بنا کچھ کہے مہر النساء کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اتر کر باہر پورچ میں لے آیا۔ حیرت کا جھٹکا مہر النساء کو تب لگا جب حازم نے اسے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی اب حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ 6 ماہ بعد وہ باہر کی دنیا کو دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی، جیسے اب سب بے معنی تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ مہر النساء جب 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد بھی کوئی ٹھکانہ نہ دیکھ پائی تو پوچھنے لگی۔ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ حازم نے یہ جواب دیا۔ اس وقت وہ کافی سنجیدہ تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے دوران وہ بس سگریٹ ہی پیتا رہا۔ گاڑی اب کراچی شہر کی سڑکوں پہ رواں دواں تھی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مہر النساء کو تب لگا جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کے رکی۔ جاؤ مہر النساء، اپنے گھر جاؤ، تم آج سے میری قید سے آزاد ہو۔ اب حازم، اب تو مجھے رہائی کی کوئی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب آزاد ہو کے کیا کروں گی؟ تم مجھے واپس امی کے پاس لے جاؤ، وہ میرے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ مہر النساء گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا پھپھو کو، جب وہ شرمینہ کے بغیر زندہ ہیں تو تمہارے نہ ہونے سے بھی نہیں مریں گی۔ مہر النساء، یہ بات تو طے تھی کہ مجھے تم سے صرف بدلہ لینا تھا، زندگی تمہارے ساتھ ہرگز نہیں گزارنی تھی۔ میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کے حازم نے ایک خالی لفافہ اسے پکڑا دیا۔ یہ طلاق نامہ ہے، اب تم جا سکتی ہو۔
اس جملے نے مہر النساء کے ہوش اڑا دیے تھے۔